خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس لوکا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس لوکا کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 6واں باب، اس کی 12ویں آیت سے بیان۔ اور ان دنوں میں وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو گیا اور خدا سے دعا کرتے ہوئے تمام رات گزاری۔ اور جب دن ہوا اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 کو چنا، جنہیں اس نے رسول کا لقب بھی دیا، یعنی شمعون جس کا نام اس نے پطرس بھی رکھا، اور اس کا بھائی اندریاس، اور یعقوب اور یوحنا اور فیلبوس اور برتلمائی، اور متی اور توما اور یعقوب بن حلفائی اور شمعون جو غیور کہلاتا ہے، اور یہودا یعقوب کا بھائی، اور یہودا اسکریوتی جو پکڑوانے والا ہوا۔ اور ان کے ساتھ اتر کر میدان میں کھڑا ہوا، اور وہاں اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت، اور یہودیہ اور یروشلم اور سور اور سیدون کے ساحل سے لوگوں کا بڑا ہجوم بھی تھا، جو اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے آئے تھے۔ اور جو ناپاک روحوں سے ستائے جاتے تھے وہ بحال کیے جاتے تھے، اور سب اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی تھی جس سے سب کو شفا حاصل ہوتی تھی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بھائی بہنوں، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پاکستان کے تمام کیٹیکسٹ کے لیے، اور بالخصوص فیصل آباد ڈائسس کے تمام کیٹیکسٹ کے لیے جن کا کل سے ریفریشر کورس شروع ہوا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا اس ریفریشر کورس میں انہیں زیادہ سے زیادہ تازگی دے، کلام کے حوالے سے، روحانیت کے حوالے سے، تاکہ وہ خدا کے نام کو جلال دے۔ اور میں دعا گو ہوں ان تمام مقررین کے لیے جو ان 3 دنوں میں ہمیں سکھانے کے لیے آ رہے کہ خدا ہمارے ان فادر صاحبان کو اپنی برکات سے معمور اور مالا مال کرے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج کی پہلی تلاوت جو مقدس پالوس رسول کے خط کلسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے، جس میں ہم نے سنا ہے کہ خداوند نے ہمیں مسیح میں کیا کیا ہے، زندہ کیا ہے، اور ہمارے گناہوں کو کیا کیا ہے، بخش دیا ہے۔ جو مسیح میں زندہ ہو جاتا ہے نا، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ زندہ ہونے سے خالی مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ زندہ جو لاشیں ہیں زمین پر چل پھر رہی ہیں، نہیں بھائی، زندہ ہونے سے مراد یہاں پر خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر روحانی باتیں جنم لیں۔ جس طرح مسیح نے ہمیں وہ ساری تعلیم دی کہ تم اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو، دعا کرو، اپنے پریشان کرنے والوں کے لیے بھلائی مانگو، اور جو کوئی تجھ سے مانگتا ہے اسے دے، اور جو کوئی تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے چوگا دے، اسے کیا دے دے، اپنا کرتا بھی دے دے۔ یعنی کہ یہ جو بھلائی کے کام ہیں خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھائے ہیں۔ آج مقدس پالوس رسول یہ بات قدسیوں کی کلیسیا کو فرما رہے ہیں کہ مسیح میں ہمیں کیا کیا گیا ہے، خدا نے زندہ کیا ہے، اور اگر ہم زندہ ہیں تو ہمارے گناہ کیا ہوئے ہیں، دھل گئے ہیں، ہمارے گناہ جو ہیں وہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب ہم دنیا داری میں رہ رہے ہیں تو ہمیں دنیا داری میں رہتے ہوئے نہ کہ خالی صرف جو جسمانی طور پر چلنا پھرنا اور زندہ ہونا ہے، بلکہ روحانی طور پر زندہ ہونا ہے کہ ہم دوسروں سے محبت، دوسروں سے پیار، دوسروں سے اچھا سلوک، اور دوسروں سے جو نا اچھا برتاؤ کرنے والے بنیں۔ آج کی انجیل پاک میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو مقرر کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات سنی ہے تلاوت میں کہ خداوند یسوع مسیح ایک پہاڑ پر گئے ہیں اور ساری رات وہاں پر کیا کی ہے، دعا کی ہے۔ بھائی آج ہم اس بات کے لیے دعوت دی جا رہی ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے جتنی مرضی دعا کر لیں، خواہ میاں بیوی دونوں مل کر دعا کر لیں، خواہ بچے بیٹھ کر دعا کر لیں۔ جس طرح یسوع مسیح نے کیا کیا ہے کہ جہاں تھے اس جگہ کو چھوڑ کر کیا کیا ہے، پہاڑ پر چڑھ گئے ہیں، کیا کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، اور پھر ساری رات دعا کی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کی اس پہاڑ کے پاس آیا کریں، کم سے کم ہفتے میں ایک بار ضرور آیا کریں، جو پہاڑ خدا کا گھر اور چرچ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس گھر میں آتے ہیں، خدا کے گھر میں آتے ہیں،
تو پھر ہمیں ساری رات جو دعا ہم نے کی جیسے یسوع مسیح نے کی نا، اسی طرح پورے دل اور پورے ایمان اور اعتقاد کے ساتھ خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو لے آئے، کیونکہ یسوع مسیح نے ساری رات پہاڑ پر چڑھ کر کیا کی ہے؟ دعا کی ہے۔ اور جب صبح ہوئی ہے تو خدا اپنے شاگردوں کو کیا کر رہے ہیں؟ آج انہیں لقب دے رہے ہیں۔ لقب کون سا دے رہے ہیں؟ رسولوں کا لقب دے رہے ہیں کہ تم میرے آج سے کیا ہو؟ رسول ہو۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ لوگ گھروں میں کیا کرتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر دعا کر لیتے ہیں۔ بھائی نہیں، جس طرح یسوع مسیح نے اپنے اس مقام کو چھوڑا، پہاڑ پر چڑھ گئے، ساری رات دعا میں گزاری، اسی طرح ہمیں بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر خدا کے اس مقام تک آنا ہے جو مقام خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے دعا کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ مقرر کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے پھر سارے شاگردوں کو دیکھا اور انہیں لقب دیا، جن میں یسوع مسیح نے مقدس پطرس کو کہا کہ یہ کائفہ ہے، یہ سردار ہے، اور یہ اس پر میں اپنی کیا کروں گا؟ کلیسیا قائم کروں گا۔ اسی طرح تمام شاگردوں کے نام لیے گئے، اندریاس، فیلبوس، برتلمائی، توما، تدائی، سب کے جو نام لیے گئے۔ یسوع مسیح نے انہیں لقب دے دیا۔ پھر آخر میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بہت سارے اور بھی یہودیہ اور بہت سارا ہجوم یروشلم کے لوگوں کو لایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ انہیں خداوند یسوع مسیح چھوئے، یا یسوع مسیح کو وہ لوگ کیا کریں؟ چھو لیں اور شفا حاصل کریں۔ آئیں، آج کا کلام ہمیں اس بات کے لیے دعوت دیتا ہے، ہم اپنے آپ کو خدا کی قربت میں لے کر آئیں۔ اگر خدا میرے کسی غلطی گناہ کی وجہ سے میرے پاس نہیں ہے تو میں خدا کے پاس پہنچ جاؤں، کس طرح؟ اس کے گھر میں آ کر، اس کے کلام کو سن کر اور اپنے دل کی صفائی کر کے، تاکہ میں خدا کی قربت کو حاصل کر کے یسوع مسیح کے کلام کے مطابق جو لوگ اسے چھو رہے تھے، شفا حاصل کر رہے تھے، آئیں ہم بھی خدا کو روحانی طور پر چھو کر خدا سے شفا حاصل کریں۔ خدا مجھے اور آپ کو اس لائق ٹھہرائے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔